اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی اور اس میں تمام تر مخلوقات کو بسایا، اور پھر ان مخلوقات میں سے اشرف المخلوق حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسایا۔ انسان جیسے جیسے ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی، دنیا میں پھیلتے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی اعلیٰ ترین انسانوں کا انتخاب فرما کر ان کو اپنا انبیاء بنایا، اپنے پیغمبر اور اپنے پیغامبر بنایا، اور اس انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کو یہ بات سمجھائی کہ تو نے دنیا میں اپنی سوچ فکر، اپنے ذہن اور اپنے منصوبوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ جس خالق حقیقی نے تجھے پیدا کیا ہے اس کی دی ہوئی بھیجی ہوئی رہنمائی کے مطابق تو نے اپنی ساری زندگی بسر کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو اعلیٰ ترین ہستیوں کو اپنا پیغمبر بنایا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنی رہنمائی، اپنی تعلیمات انسانوں تک پہنچائی ہیں، ان پیغمبروں کی اطاعت کرنی، اور یہ سمجھا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی پیروی کرے۔ جیسے جیسے وہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی زندگی دنیا میں بسر ہوگی۔ یہ انبیاء کا سلسلہ بڑھتا آیا، چلتا آیا، پھر وہ سارا وقت گزرا حتیٰ کہ آخری نبی دنیا میں مبعوث ہوئے۔ ان کو آخری کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور جو ختم نبوت کا عقیدہ پیش کیا، آپ کے آخری ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد اس پوری دنیا کا اختتام ہے، دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، قیامت نے بپا ہونا ہے، اور حساب و کتاب کے اس دن نے قائم ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات ہمارے سامنے واضح فرما دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی بھی بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کی ختم نبوت کو پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش فرما رہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو آخری نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کل کائنات کے لیے انٹرنیشنل، گلوبل، ہادی، راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، عالمی رسول بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر اپنے پاک کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ساتوں بر اعظموں میں قیامت تک آنے والے سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو اسٹیبلش کر دیا۔
اب وہ قرآن ملکوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا، سرحدوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا، بر اعظم و بر صغیروں کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ وہ امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، وہ یورپ میں ہو، وہ ایشیا میں ہو، پوری دنیا میں قرآن ایک جیسا ہے۔ جیسے آپ کے اس گاؤں میں موجود ہے، ویسے نیو یارک میں بھی وہ وہی قرآن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرحد کے اس پار اور ہو اور سرحد کے اس پار اور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا آخری نبی بنانا تھا، ان کو کل کائنات کے لیے انٹرنیشنل گلوبل آفاقی رسول بنا کر مبعوث فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ان میں سے کوئی نبی بھی کل کائنات کے لیے رسول بن کر مبعوث نہیں ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ ایک ہی وقت میں دو مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، زمانہ ایک ہے، علاقے دو مختلف ہیں۔ پھر ایسے بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کے علاقے میں دو نبی اکٹھے بھیجے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ تو جنہوں نے آخری نبی بن کر مبعوث ہونا تھا، وہ کل کائنات کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کو اٹھائیے، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر ان کی زندگیوں میں آخری رسول ہم نے بھیج دیے تو کیا آپ ان کو مانیں گے اور ان کی مدد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، قالوا اقررنا، اللہ فرماتے ہم نے ان سے عہد لیا اور انہوں نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتے پھر ہم نے کہا گواہ رہنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ گواہ رہنے والوں میں شامل۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا آغاز، اس دنیا کی ساری ابتدا، اس کے متعلقہ جو ضروری معلومات انسانوں کے لیے معلوم ہونا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے وہ ساری باتیں ہمیں سنا دی، پہنچا دی، بتا دی، سمجھا دی، جو کائنات کے آغاز کے حوالے سے کہ اس دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی آدم علیہ السلام اور ان کا دین بھی اسلام، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کلیئر فرما دی۔ دنیا کا آغاز، دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوئی، آگے معاملہ کیسے بڑھا چلا، سارا کچھ قرآن مجید میں اس کا بیان موجود ہے۔ اور قرآن مجید کی وضاحت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن مجید بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور احادیث رسول بھی نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ جو ہستی صاحب قرآن ہے وہی ہستی صاحب حدیث ہے۔
قرآن کے ذریعے سے، احادیث رسول کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ضروری باتیں ہمارے لیے معلوم ہونا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایک بات سمجھا دی۔ پیارے بھائیوں، میں اصل بات آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں، جیسے دنیا کا آغاز بتایا ویسے دنیا کا اختتام بھی بتایا، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا ما من شیء یقرب الی الجنت ویباعد من النار، اور ایک روایت میں ہے ما من عمل یقرب الی الجنت ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ فرمایا لوگوں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی نہیں ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ایسا نہیں ہے جو تم کو جہنم سے بچانے والا ہو اور جنت میں داخل کر دینے والا ہو اور وہ تمہارے سامنے بیان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو کچھ ضروری تھا انسانوں کے لیے معلوم ہونا، وہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا، اور آپ نے اس کو امت تک پہنچانے کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، تو دنیا کا آغاز، دنیا کا اختتام، ایک ایک پہلو ہمارے سامنے واضح ہے۔ آج جس زمانے سے، جس صدی سے اور جن سالوں سے میں اور آپ ہم گزر رہے ہیں، اس میں جو جو کچھ ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا۔ جو عقیدے کی بات جو اہمیت رکھتی ہے اور جس پر ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو قیامت تک کے لیے کریڈیبل اتھارٹی بنایا ہے، تو پھر قیامت تک اٹھنے والے مسائل کا حل بھی اپنے نبی کے ذریعے سے پیش کروایا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ساتھ؟ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول بنا کر تو مبعوث فرمائیں اور قیامت تک اٹھنے والے مسائل کا حل پیش نہ کروائیں۔ ارے بھائی، اس سے بھی اسی سے تعلق رکھنے والا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے جو بھی مسائل ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ خالق حقیقی کا علم ہے۔ دنیا کا ماضی، دنیا کا حال، دنیا کا مستقبل، کل کیا ہونے والا ہے، 50 سال کے بعد کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 500 سال کے بعد دنیا کس کروٹ پر ہوگی، ایک ایک بات اللہ کے علم میں ہے۔ وہ خالق حقیقی ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ ایسا خالق ہے کہ اس کا خالق کوئی نہیں، وہ ایسی قوتوں والا ہے کہ اس سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اپنی شان اپنے کلام اور قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید مسئلہ اصل میں ہے ہی یہاں، ہمیں عقیدہ توحید کی وہ پہچان نہیں۔ ارے بھائی، دین کے متعلقہ ہماری وہ معلومات ہی نہیں، معذرت کے ساتھ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونا ضروری ہے۔ واللہ ٹھیک ہے، آج یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن یاد رکھنا لوگوں، فتنوں سے وہ لوگ بچیں گے جو سب سے زیادہ کتاب و سنت کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، جن کا معیار، جن کے لیے رہنمائی کا ذریعہ قرآن اور حدیث ہوگا۔ اللہ اکبر! جتنا کتاب و سنت سے جو شخص جڑا ہوگا وہ فتنوں سے بچے گا، بچائے گا، اور اس کی زندگی دنیا میں بابرکت ہوگی۔ جو بندہ کتاب و سنت سے جتنا دور ہوتا جائے گا وہ فتنوں کا، گمراہیوں کا، پریشانیوں کا، رسوائیوں کا اتنا شکار ہوتا جائے گا۔
آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اپنا سونے جیسا وقت برباد کرتے ہیں دیگر کاموں میں، فضول کاموں میں، لغو کاموں میں، سوشل میڈیا پر، فیس بک میں، واٹس ایپ میں۔ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں۔ کیا یہ المیہ نہیں؟ بتائیے۔ آپ کہیں گے آپ صاحب آپ کتنی جھٹکی سی بات۔ اللہ کے بندو، یہ جھٹکی بات، کھری بات، سادہ باتوں کی آج ضرورت ہے۔ آج جس چیز نے ہماری قوم کو برباد کیا وہ یہ تیزیاں، ایفیشنسیاں، اور یہ گیمیں کرنا۔ ہماری قوم کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ موجود ہیں، اور وہ جو اصل کتاب و سنت کی جو رہنمائی ہے اس سے ہم بالکل محروم ہیں۔ قرآن مجید سے محبت کا بڑا دعویٰ، نبی سے محبت کا، عشق کا اتنا بڑا دعویٰ کہ مجھے آپ کو لگے گا پتہ نہیں ہم تو بیچاروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر عشق کے اتنے بڑے بڑے دعوے دار ہیں، ہمارے ملک میں جیالے پن کی کمی نہیں، عاشقوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بھائی نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت آج ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ قرآن سے محبت، کسی سے پوچھو، کسی سے بھی، بھائی کیا تو جو قرآن سے محبت کرتا ہو؟ سبحان اللہ، بہت بڑا دعویٰ کرے، لیکن اس سے پوچھو کیا قرآن کا سادہ ترجمہ تو نے پڑھا ہے؟ کہتا نہیں جی معذرت کے ساتھ یہ تو نہیں میں نے پڑھا۔ اور اس ملک کے ذمہ دار ہمارے سینٹ میں بیٹھے ہوئے اراکین سینٹ، ہماری اسمبلیوں چھوٹی بڑی، وہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہ بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی، بھئی آپ کا دعویٰ ہے ہم ملک کو رول کریں گے، حکومت کریں گے، قانون بنائیں گے، قانون سازی کریں گے، ترمیمیں کریں گے، آئین بنائیں گے، جو تم چاہتے ہو بناؤ، بتاؤ کیا قرآن کو جانتے ہو؟ قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھا ہے؟ مجھے بتائیے کیا یہ المیہ نہیں؟ قرآن مجید اللہ کا کلام، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے دعوے دار، اور قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں یہ قرآن میں نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، یہ آپ کے لیے شفا کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، ہدایت کا باعث ہے، رہنمائی کا باعث۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، شفا کا ذریعہ، وہ قرآن جس سے پیار، محبت، تعلق، رشتہ، ناتا پختہ کرنا تھا، اپنی زبان پر جاری کرنا تھا، اس کے معنی مفہوم کو اچھے طریقے سے جاننا تھا، اس میں ہم بالکل صفر۔ ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اینکروں کے تجزیے، تبصرے، باتیں سن سن کے وہ چھوڑتے ہیں، ایسی ایسی چھوڑتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے۔ سارا وقت وہ تجزیے تبصرے سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پوری کائنات بنانے والا اللہ رب العالمین، اس کو چلانے والا اللہ رب العالمین، اس کی ساری اصل سٹوری بتانے والا اللہ رب العالمین، اس رب کے کلام کو تو کھولا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پوری دنیا کے ایک ایک کونے کونے کے لیے اور قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے علم میں 100 سال 500 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے سب ہے۔ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رب کا جلال ہے ان آیات مبارکہ میں۔ فرمایا پوری کائنات کے اندر بڑے سے بڑے درخت سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے پودے تک، اس کے بڑے سے بڑے پتے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے پتے تک، جب بھی وہ جھڑ کر گرتا ہے وہ وقت اللہ کے علم میں ہے۔
ولا حبۃ فی ظلمات الارض، وہ ذرہ کہ جسے کائنات کی ساری خوردبینیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، وہ زمین کی گہرائیوں میں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کل پرسوں ترسوں 100 سال 1000 سال کے بعد پوری دنیا کے کسی چھوٹے بڑے ملک میں کیا کیا مسئلہ پیدا ہونے والا اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام تر مسائل کا حل نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا۔ جو اللہ نے رہنمائی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، پھر صرف نازل ہی نہیں فرمائی، اس کی حفاظت فرمائی۔ جیسے یہ دین اصحاب رسول کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا، یہ دین اسی آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رکھنے کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ یہ ہے وہ اصل عقیدے کی بات جسے سمجھنے کی اور جس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر یہ بات ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری ساری سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے روڑا ڈال رکھا ہے آج پاکستان کے سارے سیاسی منظرنامے پہ، میں کسی جماعت کے حق میں کسی کے خلاف یہ منفی انداز سے ہم بات کرنے والے لوگ نہیں۔ ہماری سیاست وہ دعوت انبیاء ہے، کیونکہ انبیاء سب سے عظیم الشان سیاست کرتے رہے اور انبیاء کی سیاست ان کی دعوت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، پاکستانی قوم کو وہ بھولا ہوا سبق جو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلانا چاہتا ہے، ہم وہ یاد دلاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ آپ کی جماعت، ہماری جماعت ہم نے بنائی ہی اس لیے جو پورے ملک میں سرگرم ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج ہمیں ان باتوں کی اصل بنیاد کو، حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے یہ عقیدے کی باتیں اپنے ذہنوں میں پختہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اٹھنے والے سارے مسائل کو جانتے ہیں اور اللہ نے ان کا حل اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ آج اگر میرا آپ کا یہ وطن عزیز پاکستان مشکلات کا شکار ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بظاہر مسلمان تو کہلواتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے عشق کی باتیں تو کرتے ہیں، ریاست مدینہ کے بڑے خوبصورت یہ الفاظ بول کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم بالکل اس سے کورے ہیں، خالی ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ساری تعلیمات ہم سے کیا مانگتی ہے، کس بات کا تقاضا کر رہی ہیں، ہم بالکل اس سے پرے ہیں، دور ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ ہے ہمارا آج سب سے بڑا المیہ۔ مجھے بتائیے، کیا قرآن سے محبت میں کوئی شخص کمی کرے گا؟ لیکن کیا وہ قرآن کے مطابق چلتا ہے؟ کیا اس نے قرآن کو کھول کر اس میں دیکھا ہے کہ لکھا کیا ہے؟ ہاں حضرت، تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، کم از کم اتنا تو کر کے قرآن کو تو پڑھ، اس کے سادہ ترجمے کو تو پڑھ۔ یہ ہے مسئلہ۔ آج کوئی ہم سے پوچھے، حافظ صاحب، اسلام آباد میں ہونے والی یہ لڑائیاں، جھگڑے، یہ طوفان بدتمیزی،
ایک جماعت پاکستان کی دوسری جماعت سے لڑ رہی ہے، وہ دوسری تیسری سے لڑ رہی ہے، تیسری چوتھی سے لڑ رہی ہے، چوتھی پانچویں سیاسی جماعت سے لڑ رہے، سارے سیاسی اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے لڑ رہے، پھر یہی سارے سیاسی اکٹھے ہو کر ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پھر ریاستی ادارے بھی کیا وہ بریکر ہیں؟ نہ، وہ بھی پورے خلوص کے ساتھ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف۔ یہ وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کا نقصان سب سے زیادہ میرے آپ کے وطن عزیز پاکستان کو، اور جس کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان اور اسلام دشمنوں کو، جو کہہ کے لگاتے ہیں، ہنسیاں اڑاتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان کے اندر مرنے والا پاکستانی ہے، مسلمان ہے، خواہ وہ ریاست کا اہلکار ہو یا پاکستانی قوم کا کوئی فرد ہو، نقصان پاکستان کا، معیشت پاکستان کی تباہ۔ میرے محترم بھائیو، آج کون ہے جو پاکستانی قوم کا صحیح مسیحا بنے، جو پاکستانی قوم کو اللہ کی طرف لائے، جو پاکستانی قوم کا درست تجزیہ کرے؟ آج ہماری خوش قسمتی یہ بھی ہوگی، اس پاکستانی قوم کی یہ خوش قسمتی ہوگی کہ یہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے درست تجزیہ کر سکے کہ ہم سے غلطی کیا ہے۔ وگرنہ یہاں پر پاکستان میں آج منصوبوں کی کمی نہیں ہے بھائیو۔ ہر آنے والی جماعت نے اتنے پڑھاکو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، اتنی پی ایچ ڈیوں والے پڑھے لکھے بے پناہ، یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا، یہ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا، یہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا، یہ یورپ سے، ولایت سے، فلاں سے ڈگریاں لے کر آیا۔ ڈگریوں والوں کی کمی نہیں، یونیورسٹیوں کی کمی نہیں، لمبی تقریروں وعظوں کی کمی نہیں، اور یہ تیزیوں ذہانتوں کی کمی نہیں۔ پاکستانی قوم ایک ٹیلنٹڈ قوم ہے، ذہین قوم ہے، نہ ذہانت کی کمی، نہ تیزیوں کی کمی، اور میں یہ پھر وہی لفظ بولوں گا، نہ ایفیشنسیوں کی کمی، نہ گیمیں کرنے کی کمی، بلکہ ساڈا ملک گیمیں کرنے میں بہت آگے ہے۔ کوئی کمی نہیں، نہ گیموں میں، نہ تیزیوں میں، نہ ایفیشنسیوں میں، نہ ڈگریوں میں، نہ ذہانتوں میں، نہ منصوبہ جات میں۔ تو بتاؤ اسلام آباد میں یا پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں، اس کے باوجود پاکستان کا یہ منظرنامہ جو صورتحال پیش کر رہا ہے، پاکستان کی گری ہوئی معیشت جو ہمیں بتا رہی ہے، اس معیشت میں بہتری کیوں نہ آ سکی؟ تمہاری ان گیموں کے ساتھ، تمہاری ان ایفیشنسیوں کے ساتھ، تمہاری ان ذہانتوں کے ساتھ۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، جب اللہ ناراض ہو، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب ہو، پھر یہ ایفیشنسیاں، یہ تیزیاں، یہ ذہانتیں، یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں۔ پھر جب کسی کی چوکٹ پہ گرے، کسی کے آگے کشکول لے کر جائے، کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلائے، جب تک اللہ کی طرف سے خوشحالی نہیں مل سکتی، ان کو کوئی بھی کامیابی کسی بھی طرف سے نہیں مل سکے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن ہے پیارے بھائیو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ کی مدد اور رحمت اور نصرت تمہارے شامل حال ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تم پر غلبہ نہیں پا سکتی ہے۔ اور آگے انداز دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیسا جلال والا ہے، غضبناک ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ۔ اور اگر اللہ تمہیں اپنی رحمت اور مدد سے محروم کر دے، پھر اللہ فرماتے کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح مجھے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جو تمہاری مدد کر کے مجھے ذرا دکھائے۔ یہ رب کا کلام سنا رہا ہوں۔ بتائیے ہر آنے والا ہمارا وزیر اعظم وہ کشکول لے کر کس طرح چوکٹوں پہ گرتا ہے، مغرب کے، یورپ کے ایک ایک ملک کے پاس
پاس جا جا کر جو اصل غلطی ہے اور جہاں اصل اصلاح کرنی ہے وہاں کوئی توجہ نہیں ہے، اور وہ کیا؟ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑا جائے، اللہ کے ساتھ فریب، اللہ کے ساتھ فراڈ، اللہ کے ساتھ دھوکے۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہ صرف ریاستی اداروں کو ہی نہیں، نہ صرف سیاسی جماعتوں کو، میں پوری پاکستانی قوم کو مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس دلیل ہے پیارے بھائیوں، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے قوم کا لفظ بول کر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتے جب تک اس قوم کے اندر خود سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا احساس پیدا نہ ہو جائے۔ جب تک یہ احساس ہی نہیں ہوگا، اگر قوم ہی یہ چاہے کہ اس کو چھتر پڑھتے رہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کلام نازل کیا، قرآن نازل کیا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی۔ مجھے بتائیے پاکستان، میں الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خزانے اور ایسے ایسے دفینے دیے ہیں جو دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں۔ اس کے باوجود کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی معیشت اور روپے، پاکستانی کرنسی اس وقت سب سے ہلکے، سب سے نچلے درجے پر، جنوبی ایشیا کے ممالک میں جتنے ملک ہیں سارے پاکستان سے بہتر ہیں، سب سے نیچے گھٹیا اگر کسی ملک کی کرنسی ہے تو وہ پاکستان کی ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائے جانے والے سارے ممالک میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے قرآن سے پوچھو نا ایسا کیوں ہوا، اللہ اکبر، یہ اللہ فرماتے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے عروج اور ترقیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے زوال کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کے اسباب ہمارے سامنے واضح فرمائے ہیں۔ تو یہ کرنسیوں کا اوپر جانا، کرنسیوں کا نیچے آنا، اللہ فرماتے یہ ہماری طرف سے ہے۔ پیارے بھائیوں، کوئی وقت تھا کہ اللہ نے پاکستان کو بہت اچھا رکھا تھا، لیکن جب یہی سارا انداز جو ہم اللہ سے مانگتے رہے، پورے ہند میں تحریک چلی، آل انڈیا مسلم لیگ نے تحریک پاکستان چلائی، یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ اور یہ سلوگن پیش کیا گیا، لوگوں نے اپنی جانیں بھی، اپنے مال بھی، اپنی اولادیں بھی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بھی دے دیا، اور جب اللہ نے پاکستان دے دیا پھر پاکستان اللہ تعالیٰ کو دینے کی بجائے پاکستان میں اللہ کی بات کو سب سے اعلیٰ رکھنے کی بجائے اپنے ذہن، اپنی سوچیں، اپنی فکریں، اپنی منصوبہ بندیاں چلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی شفقتوں والا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جتنا درگزر کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا۔ انسان گناہ کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا نہیں چھوڑتے۔ بندہ گناہ کیے جاتا ہے، اللہ بھی اس کو معاف کیے جاتا ہے، لیکن کسی وقت میں اللہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ وہ اللہ کی پکڑ بھی باعث رحمت ہے کہ یہ بندہ زیادہ خرابی کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کو اٹھاؤ، فرمایا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو خبر دو، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ مہربان ہوں۔ لیکن صرف اللہ نے یہی بات کی،
ساتھ ہی کہا اگلی آیت میں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ان کو یہ خبر بھی دو کہ میرا عذاب اور میری پکڑ بھی بڑی ہی دردناک ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب گفتگو کی جائے علماء بھی اس کو متوازن رکھیں۔ بعض لوگ صرف وہی آیت سناتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ وہ جناب یہ ایسا انداز پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کی طرف ذہن ہی نہ جائے، اور انسانوں کو ایسا انداز کہ جو گناہوں کی طرف چل، اور اس کے برعکس دوسرے طرح کے بھی لوگ ہیں وہ جو ہر وقت صرف عذاب ہی سناتے رہتے ہیں، سختی بات بتاتے ہیں، اللہ کا غفور الرحیم ہونا نہیں بتاتے، صرف عذاب ہی بتاتے، لوگوں کو ڈرا ڈرا کے فتوے لگا کے لوگوں کو ویسے بگاتے نساتے رہتے۔ بھئی یہ دونوں باتیں غلط۔ اکیلا کسی ایک کا ذکر کرنا یہ درست نہیں، بلکہ اللہ کا غفور الرحیم ہونا بھی بتاؤ، اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ بھی بتاؤ، کیونکہ اللہ نے دونوں باتیں اکٹھی رکھی ہیں۔ ہاں، لوگوں کو اللہ کا خوف دلاؤ، لیکن لوگوں کو مایوس نہیں کرنا، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری خوشحالی، ہمارے امن و امان، ہمارے استحکام، ہماری ساری ترقیاں وہ اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنے میں ہے۔ یہ ہے آج کے اس سارے خطبے کا خلاصہ۔ یہ جو پاکستان کے حالات بنے ہیں، اللہ کے کلام سے پوچھو تو اللہ کا کلام ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ سے محبت، یہ اللہ تعالی ہمارے سامنے خود بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے دین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آج واللہ پاکستان کے سارے سیاستدان، پاکستان کے سارے ریاستی ادارے، ساری پاکستانی قوم اکٹھی ہو کر اللہ کے دربار میں توبہ کرے، گڑ گڑائے، استغفار کرے، معافیاں مانگے، اپنی اصلاح کرے، اللہ سے توبہ کرے پوری پاکستانی قوم۔ پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ترقیاں عطا فرمائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق خوشحالیاں عطا فرمائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق پاکستان کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، پھر توفیق انسان سے چھن جایا کرتی ہے۔ آج ہماری ماشاءاللہ حکومت، اور حکومت کا پروٹوکول ہو یا ہمارے اداروں کے پروٹوکول ہیں ہوں، کیا کوئی اس میں کمی ہے؟ کوئی کمی۔ جب پاکستان کی معیشت بہت اچھی تھی تب بھی 30 40 گاڑیاں، خزانے پر اتنا بڑا بوجھ، اور جب پاکستان کی معیشت گر گئی تو تب بھی یہ کیفیت۔ اللہ کی طرف سے توفیق چھن جائے تو ان پروٹوکولوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سٹیٹسوں کی، عہدوں کی، مرتبوں کی، ان سارے پروٹوکولوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو انسان سے کوئی کام بھی اچھا نہیں ہوتا، بھلے اس نے بڑی ڈگریاں لے رکھی ہوں، بڑا نام ہو، بڑا مرتبہ ہو، دنیا بڑے سلوٹ کرتی ہو۔ بلوچستان کے امن و امان کا مسئلہ، ہمارے پورے وطن عزیز کے دفاع کا مسئلہ، یاد رکھیے یہ ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو، مر کر بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے نا۔ کوئی عام ہو، خاص ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، تو ہر ایک نے مر کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نہیں جاؤں گا، اس نے پھر بھی جانا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مروں گا، اس نے پھر بھی مرنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں پھر نہیں جاؤں گا، پھر بھی اس نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو سارا ہر انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہونا ہے موت کے بعد۔ تو بھئی زندگی کی ان قیمتی سانسوں میں اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ مر کر بھی تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ حضرت صاحب، پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہو،
چیف ہو، چیف جسٹس ہو، کوئی بڑے سے بڑے عہدے دار سے لے کر ایک عام سے عام شخص تک، یاد رکھو تم نے جانا اللہ کی طرف ہے تو اپنی زندگی کی ان سانسوں میں اللہ کی طرف آؤ۔ آج پوری پاکستانی قوم کا یہ المیہ ہے، اللہ کا قرآن پکار پکار کر ہمیں یہ سنا رہا ہے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پکار پکار کر ہمیں اس طرف لا رہی ہیں کہ پاکستانی قوم یہ بھولا ہوا اپنا سبق یاد کرو، کفار کے پیچھے، پاکستان دشمنوں کے پیچھے نہ چلو، ان کی باتوں پر یقین نہ کرو، یہ تمہیں آپس میں پھاڑ دینا چاہتے ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تمہارے انتشار اور خلفشار سے خوش ہونے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں میں سمجھتا ہوں وہ باتیں ہیں جو اللہ کی باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو سنائی جائیں، بتائی جائیں۔ آج ہماری پاکستانی قوم کا یہ المیہ ہے پیارے بھائیوں۔ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو بات آپ کے سامنے واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے خطبے کے آغاز میں پیارے بھائیوں میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ اکبر۔ اہل علم مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کے سارے سٹیٹس، دنیا کے سارے مرتبے، دنیا کی ساری جائیدادیں، دنیا کے سارے کاروبار، دنیا کے سارے رشتے ناتے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ بیان کر کے میرے رب نے یہ کہا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے محترم بھائیوں، 1947 کے 14 اگست کے دن سے لے کر ہر دن اور ہر ہفتے اور ہر مہینے اور ہر سال کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی یہ آیت مبارکہ ہمیں خبردار کرتی آئی ہے کہ اے انسانوں، جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ تمہارا اللہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا، کاروبار کرنے کا بھی حکم اللہ نے دیا، ہاں، ماں باپ سے حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم اللہ نے دیا، رشتوں ناتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم اللہ نے دیا۔ یہ ساری دنیا کے جن عہدوں کا، رشتوں ناتوں کا، تعلقات کا، کاروباروں کا، ان سب کا بھی حکم اللہ نے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ، اے پاکستانی قوم، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھنا، پھر فتربصوا، یہ عربی زبان کا انداز یہی ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی پکڑ مختلف انداز سے تم پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ بھائی، آپ کے یہ بیٹے بچے، آپ کی یہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ، آپ کے یہ سب لوگ یہ وہ بھولا ہوا سبق آپ کو یاد کروانا چاہتے ہیں، جو سبق ہمیں اللہ تعالیٰ پڑھا رہا ہے۔ اللہ کا یہی حکم ہے، جو سبق میں تمہیں پڑھاتا ہوں اس کو پڑھو، جو میرے دشمن تمہیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں وہ سبق تم نہ پڑھو۔ جو سبق اللہ پڑھا رہا ہے ہم نے اس سبق کو پڑھنا ہے، اور جو اللہ کے دشمن سبق پڑھانا چاہتے ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔